شہید کیتا گیا نہیں کوشش کرنا حضرت علی علیہ السلام اپنی ذات علی اور ہر اینگل تو علی ہر زاویے تو علی علی دا معنی بلند علی دا معنی بلند ماں نے نام تو پتہ ہے حیدر رکھا نے نام حضور دا اسد رکھا پیغمبر نے دیکھا انہاں اکھیاں نال جڑیاں ویکھن وچ کمی بیشی نہیں ما زادر بصر و ما طغى نہ اس کی آنکھ کم دیکھتی ہے نہ زیادہ دیکھتی ہے نہ مبالغہ کرتے ہیں نبی نہ کم بتاتے ہیں اس کی آنکھ جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ہے نبی کی ٹھیک آنکھ نے ٹھیک دیکھ کر ٹھیک بتایا کہ یہ علی ہے پیغمبر دی نظر کی بلند ہے اگر بندے برابر کر کے بندہ کہنا کچھ فرق نہیں یہ علی کی توہین نہیں محمد کی توہین پیغمبر کی نظر چلیے بلند ہے یہ پیغمبر کی نظر چلی تسی جی جنہیں بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت علی دے برابر قرار دیں گے یا حضرت علی صحابہ دے برابر قرار دیں گے وہ عشق نہ بھی قرار دیں گے نا انہوں نے عشق برابر ہے نا جی اس واسطے اپنے عشق کی برابری کی تقسیم کر کے اندر کہ ساڑھے واسطے ساری ایک ہو جائے ٹھیک ہے اپنا اپنا عشق ہے یہ لڑائی کی گل نہیں فکر نہیں کرنی بالکل نہیں کرنی لیکن ایک سنتوں کو کرتا ہے میں ذاتی طور پہ گل کر رہا ہوں میں کتنا مسئلے کی گل کر رہا ہوں میں ذاتی طور پہ گل کر رہا ہوں کہ یار اگر تساں صحابہ کرام وچ حضرت علی شامل کرنا سی تے آخر سے کچھ فرق نہیں تے پھر برابر بھی تسی من جاندے نا تے شاید گزارا ہو جائے یار میں تہاڈے کول معذرت کرنا میں شاید معذرت کرنا تہاڈا کیتا برابر دا ہے نہیں میں ویسے کہ گل کرنا جس میں سارے صحابہ کرام نے تے سارے صحابہ کی عزت بھی ہے تے سارے صحابہ نے بدل عشق بھی ہے حضرت علی کے متعلق بھی اگر صحابہ جنہ بھی عشق ہوتا نا تو خدا کی قسم بہت زیادہ صلح ہو سکتی تھی بس بہت زیادہ قریب ہو سکتی تھی لیکن حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ نہیں اگر حقیقت ہوتی نا برابر مثال میں دیں مشہور جڑے صحابی نے مشہور ترین وہ خلفائے راشدین یہ 4 صحابی تھے حضرت تو پہلے 3 صحابہ نے حکومت کی تھی تو چوتھے نمبر سے حضرت علی ٹھیک ہے اچھا تسی انہاں دی علی برابر ہم مکتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ہے بچارے جڑا بندہ یہ کیتا کرتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ کیا کیتا ہے وہ عشق ہے کہ میں سارے بندے کے جیسا چاہتا ٹھیک میں سوال کر رہا ہوں سوال کریں تو اس سے سوال بھی نہیں کرنا بڑے اچھے طریقے میں تمہیں کیتا ہے بڑی بڑی ٹوڑیاں کرنا بڑے بڑے میٹھے طریقے کا میں غصے آ کے کرنا میں ہنستے ہنستے کرتے وہ سب کوئی بندہ نہیں ہے تجھے یہ گل چھوڑو صحابہ کرام بدر کو لے کے شروع ہوئے کافراں نال لڑنا بدر چ 313 جڑے صحابی نے وہ کافراں نال لڑے اچھا احد دے صحابہ کدے نال لڑے کافراں خیبر چ کدے نال کافراں نال یہودی اچھا خندق چ کدے نال کافراں یہ مطلب بچیاں کو پتہ ہے کہ صحابہ سے کافر لڑا کرتے تھے کہ بچیاں کو ڈر یاد ہوگی کہ جو کافر ہوتے تھے وہ صحابہ سے لڑتے تھے اور صحابہ پہلا حملہ نہیں سے کرتے تھے پہلا حملہ کافروں نے سنتوں کر جب تو سڑ کے حملہ کرے گا تو اسی دفاع چلا گے کہ اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا قرآن کے دوے ہاتھ نے آج جب مسیحے بڑھ کے بم چلا دینا انہوں نے اسلام نہ کوئی تعلق اسلام نہ کوئی واسطہ اسلام پہلا حملہ کسے پہ نہیں کرتا اسلام پہلا حملہ کافر پہ نہیں کرتا حضرت علی پوری زندگی نہیں لڑے تو جاندے فرمایا کرما پڑھ وہ جگہ نہیں پڑھنا فرمایا کرنا سکیا وہ جگہ نسانی فرمایا کرنا کر وہ سکتے تھے سارے کام نہیں کر رہے فرمایا تو ہی کر رہے جے کلمہ پڑھنا تو تم پڑھنا ہے میں پڑھنا ہے نہیں میں پڑھانا ہے
والے میں پڑھانا ہے اگلی گل رہ گئی نسل والی تو وہ تو ہی نسنا ہے جی نسل ہی تو نس جا میرا نسل آ رہا تھا لگی کوئی بلکہ مرحب نے آتا سی میں سنیا تیرے سامنے میں آ جائے میں سنیا تو ٹرائی دینا کر رہا یہ مطلب ہے جہاں نال علی نہیں سننا بھی لڑے انہیں بھی علی دیا گلا سنی گیا سن جہاں نال مولا نہیں سننے لڑے انہیں گلا تو سنی گیا سن وہ سکتا تو علی ہے حیدر انہیں کہا میں علی ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا وہ سکتا سنیا تو ٹرائی دینا کر رہا پر میں بالکل تو ٹھیک سنے وہ ٹرائی دینا میں کرنا پہلی گل کلمہ پڑھ جا نہیں تو نس جا نہیں تو حملہ کر وہ کہنے کا سارے کام اصل کرنا یعنی چھ کلمہ پڑھنا تے آسان تے نسنا تے آسان تے جب پہلا حملہ کرنا تے آسان علی فرماتے ہیں پہلا حملہ کرنا پہلا حملہ کر تو کرنا ہے تو میں دفاع تیرے نہ لڑنا ہے کیونکہ اسلام لڑنے نہیں آیا ہدایت دینا سبحان اللہ اسلام لڑنے آیا ہی نہیں اسلام تو ہدایت دینے آیا ہے اور میں اسلام کا نمائندہ ہوں یہ مطلب ہے بدر صحابہ لڑے نے کافر لڑے نے صحابہ یہ بچیاں بھی گل مشہور ہو گئی ہے کہ بدر کو لے کے خیبر حنین تک کافر ہمیشہ صحابہ سے لڑا کرتے تھے کافر صحابہ سے لڑا کرتے تھے یہ میرا ایک سوال پہلے خلیفے دوسرے خلیفے تیسرے خلیفے میں دنیا داری کے خلیفہ دیا میں کروں چوتھے نمبر تے 25 سال بعد تقریباً حضرت علی علیہ السلام نے آ کے حکومت کی تھی میرا ایک سوال ہے شہادت علی کے موقع تھے اس خوبصورت مجمع کے سامنے ناراض نہیں بولتے رہنا کسی فکر نہیں کرنا قرآن کا واسطہ دے کے گل کرنا کیونکہ ترلے تو پرچہ نہیں ہوتا اسی منت پہ کرنا تو بابا جی صحیح بیٹھے نے قرآن کا میرا بات میں منت پہ کرنا ایک گل تو سو یار جب صحابہ نے کافر لڑتے سن وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کچھ فرق نہیں سارے صحابہ ایک جیسے ہیں یہ ترے صحابی پہلے گزرنے چوتھے نمبر پہ حضرت علی حکومت کی تھی یہ پہلے نال دوجے نال تیجے نال مسلمان نہیں لڑے علی نال مسلمان لڑے چھوڑ کے اس طرح جنگ کرنے دوسرے نال بھی نہیں آئے تیسرے نال بھی نہیں آئے حضرت علی چوتھے نمبر پہ آئے ہیں اگر کسی اس قسم کی داد دینی ہوگی وہ تو ہے نا یہ مطلب ہے کہ پہلے خلفاء نال لوگ انج نہیں پڑے جنگ جمل ہوئی ہے تو حضرت علی نال جنگ صفین ہوئی ہے تو حضرت علی جنگ نہروان ہوئی ہے تو حضرت علی کیوں مسلمان جڑ کے حضرت علی نہ لڑے یہ بندہ میرے کو کہنا نہیں پتا میں کیا میں تھوڑے منہ چیزیں سننا چاہیے کہنے لگا اصل جو حضرت عثمان کے قتل تک قصاص کا مسئلہ جو حضرت علی نے ہوتے سب کی قصاص لو جو حضرت علی قصاص نہیں سکتے تو وہ اس گل تو لڑائی ہوئی ہے ورنہ کو لڑائی والی گل تو نہیں سکتی اگر وہ کافروں کو قصاص لے رہی تھی یا کافروں نے پھاڑ دیتے کہ قصہ نہیں سکتی میں کیا چاہتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی عدالت ٹھیک نہیں کی تھی بہت شکریہ عدالت یہ ٹھیک نہیں کی تھی کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں سیدھی گل کرنا تیرا ہوں عدالت میں ہوش نال گل کریں ہوش نال میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا کہ حضرت عمر بن خطاب گھروں حضرت علی سد کے فیصلے کروانے سن گھروں سد خلافت خود کرتے سن کہ فیصلے حضرت علی کو کرتے سن بندے ہوتے نے ایویں چکن والے بندے جا کے نہیں لگا یہ مروا کے چھڑتے ایک بندہ آ گیا تو حضرت عمر بن خطاب کو کہتا یہ تسی خلافت آپ کر دو تو فیصلے انہوں کو کرواتے ہو بڑا تسی اتنے دانشور اتنے صاحب علم اور اتنے نبی کے قریبی ساتھی اور حکموں کی علی ہی فیصلے آگے کرتا ہے وجہ کی ہے وہ تو خیال سی کہ حضرت عمر منہ چوک لڑ کے جو بچیا تو تے کمال کی تھی یاد کرا کے تک فیصلے آپ کرنے کے انہوں نے کیا انہوں نے کہا تیری ماں تیرے گام میں روئے میں فیصلہ اس سے کرواتا ہوں جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا علی سے بڑا قاضی ہوا میں نے پیغمبر سے خود سنا
रात किबला साहब पर जोश खरूश से पढ़ के, क्या बात है। हम किसी पे लालच नहीं करते होते, हम करेंगे तो हिसाब से करेंगे तो हमें मना अल्लाह ने भी कहा है कि लालच करें आप, या आपको हक हासिल लालच करने का। अब लालच करेंगे पहले, सबसे पहले नारे लगा लें, और आपकी बात लाइब्रेरी तक तो जानी चाहिए, वो भी काफी है। वो कौन से चंगे हैं, उन तक बात जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे درود بار محمد اجمعین وچ بھی حضرت علی کے عدل دے بندے کر سکتے، حضرت علی جیسا عادل نہیں ہو سکتا ہے کہ جو کوئی گورنمنٹ کرے ادو علی عادل ہو گئے۔ قاضی آپ حکومت کرے وہ عدل ہی نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ حضرت علی چی عدل چی، علم چی، صحابت چی، شجاعت چی، بلاغت چی کتنے کمی آ جائے نا، کمی کہ وہ علی نہیں تھا، کہ جو علی علی نہ رہے نبی دی صداقت ہر بار آباد رہو، مانا نہیں بولو شیعہ سنی دوستان آباد و شاد رہو۔ یہ مطلب ہے بندے لڑے نے حضرت علی علیہ السلام، کمی بھی کوئی لڑے نے۔ جنہیں دکھ دی گا پہلے میں سوال کیتا ہے کہ بندے کیوں لڑے، چلو کافر تھے حضرت علی نہ کرتے، انہیں سمجھ ہوندی ہے، سامنے وہ سمجھ ہوندی کہ وہ کافر لڑتا ہے اس واسطے کہ حضرت علی اسلام کے نمائے گا، کافر لڑے گا، مشرک لڑے گا، یہودی لڑے گا، عیسائی لڑے گا، مسلمان کیوں لڑے گا؟ مسلمان بھی اگلا ایک دکھ ہے تو پھر پڑھ تسی تاریخ پڑھو تو شیعہ تو گرامار اطلاع تسی گسا نہیں کرے جو میں گل ذرا گل واسطے گلا ہی ہوتے ہیں تو پھر تسی تو پہلے گسا کر دیں پہلے یہ جڑے چار خلیفے مشہور ہیں دکھ لگا ہے کہ بندیاں برابر بھی ہونا، جڑا پہلے خلیفے نہ لڑے نا انہوں بندیاں نے مرتد ہے، جڑا تجھے نہ لڑے ہے انہوں بندیاں کافر ہے، جڑا تیجے نہ لڑے ہے انہوں بندیاں باغی ہے، تے جڑا چوتھے علی نہ لڑے ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اللہ جانے سانوں کی مان پھر تو برابر ہی نہیں ہے۔ مولا بھائی بھلو جزائے خیر دے، بہت شکریہ ذرا حوصلے کی گل ہے تم تے ایسی کہ اگر اسے روٹین چلیں دے تو پھر علی نہ لڑن والے بھی کچھ تے آتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت علی نہ لڑن والے نہ تیرے اندر نرمی ہے نا، اندر علی نہ لڑن والے نہ نرمی ہے، ایسے بیماری نو بغض علی نہ شہادت پڑھنا چاہیے تو سائنٹا اچھا سماج فرمایا تمہید میں اور میں قرآن سے پڑھنے لگا میں تاہاں کہ میں تاریخ سے تاریخ سے اختلاف ہو جاندے ہیں تب گل میری وہ دن آڑے جدے اندر بغض علی نہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کا جڑا بغض ہے نا ایک اور میں کئی مثال دے سکنا لیکن بھول نہیں، اور میں جلدی فلسفہ شہادت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرا اعلان ہے تاریخ طبری، تاریخ ابن حشام، سیرت ابن حشام، جنیاں جنیاں تاریخ بغداد، جنیاں تاریخ یاد نہیں، تسی ذرا انہوں نے ایک پاسے رہن دو۔ میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے قتل دی وجہ صرف انہوں پتہ لگے گا جڑا علی نو بھی جانتا ہے، قرآن نو بھی جانتا ہے۔
میری قرآن کا جاننا بڑا ضروری ہے. میں دشمنی پڑھن لگا اس دشمن نو عربی وچ عدو آندا. عدو دا معنی دشمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سنیا میں جی آیت مجیدہ پڑھی ہے شاید کسی بدن یاد ہوئے تو سن سورہ مبارکہ بقرہ میں پڑھی میں حضرت علی کی دشمنی کٹن لگا قرآن چاہتا یہ دشمنی پہلی کتوں ہے یہ شروع کتوں ہے. اللہ فرماتا ہے کل حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کل ان سے کہہ دے اللہ کہہ رہا پیغمبر کل اس سے کہہ دے کس سے من کانا ادوبم بالجبریل اس سے کہہ جو جبریل کا دشمن ہے. کیا بات ہے بھائی بہت اچھا سماعت فرمایا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کل من کانا ادوبم بالجبریل بڑے بچے بس سنتے ہیں تو دشمنی تو حضرت ہے علی کی کٹن لگا تو جبریل والی گل میں کھوج تو کھوجی بن کے کھوج لا کے پورے کے کھڑن لگا کھوج شروع کتوں ہوگا تو جانا کسی پاس جی تجربہ کار الحمدللہ افسر تشریف فرما رہے میں کھوج کٹن لگا کڑی کرسی لانی ہوتی ہے کھوجی کا کام کوئے تک لائے دیکھو میں کھوج کتوں شروع کیتا ہے کل من کانا ادوبم بالجبریل میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہہ دے یہ مطلب ہے جبریل کی بھی دشمنی ایسی جبریل کی بھی دشمنی ایسی نہ جبریل کسے دیکھا ہے نہ وہ کو متھے لگا ہے نہ جبریل السلام علیکم ہوئی ہے وہ جبریل کسے دیکھے ہی نہیں تو جبریل کی بھی دشمنی پہ گئی ہے. یہ مطلب ہے قرآن چو پہلا نقطہ ملیا کہ عزت دار غائب وچ بھی ہوئے تو دشمنی پہ جاتی عزت دار نظر نہ بھی نہ ہو بے عزتے ہو تو دشمن ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے کام ہوئے شروع ہو گئے نہیں کہ بندے پریشان ہو گئے پی آئی والے پریشان نہیں چاہتے پریشان ہے آنا ایڈا بڑا جلسہ ہو گیا ایڈے بڑے جلسے کر رہے ہیں اندروں وہ پریشان ہے وہ پریشانی میں دس دیں شاہ جی نال بات کرتا جنہ لائے ہوں مینو آئی یہ گل نہ کرنی میں تمہیں پتا سیاسی کدی گل کی نہیں میں کسی نہ کسی نہ وابست کی میرے بھی ہوئے گی لیکن میں اتنے تو نہیں نا اتنے سارے دوست بیٹھے تھی تو مولا علی واسطے محبت نہ آئے میں تو سیاست پا دیں یہو جہاں بندہ میں نے کچھ پریشان ہو اس گل تو وہ ایک گل کر دیں وہ آتے نہیں یار اسی حیران گل تو حیران کبھی 12 بجے بھی عدالت کھلی ہے عدالتاں دی مرضی ہے وہ بڑے لوگ نے چیف جسٹس آ کے کھولو ہائی کورٹ بھی کھل گیا سپریم کورٹ بھی کھل گیا میں جہاں پچھوں نقطہ لیا نا میں سیاسی نہیں لیا میں اور سوال لیا جب بندے کے منہ کھلے تے کھلے لے گئے نا کبھی ادھی رات کو بھی عدالت کھلی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی کہ اس ویلے بھی عدالت کا دروازہ کھل سکتا ہے بندے اندر ایک گل ہے اس ویلے بھی کبھی عدالت کھلی ہے جب بندے کے منہ کھلے تے کھلے لے گئے نا اور پتہ لگے اللہ نے مادی دیا ہوتا ٹائم دیا ہوتا کسی وقت بھی عدالت کا دروازہ کھل جائے گا. اور اس میں کوئی شاید مہدی کی تو عدل ہی قائم کرنے آ رہے ہیں حضرات پر تیار ہو جاؤ کسی وقت بھی دروازہ کھولنے والا ہے مہدی آنے والے ہیں. اللہ نے کہا اس بندے سے میرے حبیب کا جو جبریل کا دشمن ہے یہ تو مطلب جبریل کی دشمنی ہے لو جی جبریل کی دشمنی میں ثابت کر دی تھی نا قرآن سے تو مولا علی کی دشمنی آج دیر نہیں لگ رہی ہے 4 منٹ 3 لگ رہے ہیں سارے. اللہ نے کہا جبریل کا دشمن سے کہہ کیوں جبریل کا تو دشمن ہو گیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اس نے تو قرآن
دشمنی کی وجہ جبریل نہیں، کیا بات ہے؟ قرآن ہے، سورہ آدم ممتحنہ چلنا فرماتا ہے عدوی و عدوکم، پہلی ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تم میں ایمان ہے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ کی دشمنی پئی جائے انہیں بھیجا کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی پئی ہے، لے کے کیوں ہے؟ اے میرے ہاتھ کھینچے دشمنی کی وجہ پوری دنیا کا کفر دشمن ہوئے اللہ کا، اس قرآن کی وجہ تو پوری دنیا کا کفر دشمن ہویا جبریل کا، یا اس قرآن کی وجہ تو لوگاں نو غصہ چڑھ گیا، انہیں بھیجا کیوں ہے؟ جبریل لے آندا کیوں ہے؟ اللہ کی دشمنی پئی ہے بھیجن کی وجہ تو، جبریل کی دشمنی پئی ہے لے آن کی وجہ تو، تے جنہیں منہ چوں نکل نکل کے بنے وہ دی دشمنی نہیں سی پئی۔ آخری بندہ تو فرما لے او یار جبریل کسی کے متھے نہیں لگا، اللہ کسی کے سامنے نہیں آیا، نکلیا تو میرے نبی کی زبان چوں ہے نا، وہ یار قرآن تے نبی کی زبان سے نکلے، وہ دشمن بھیجن والے تے دشمن لیون والے تے دشمن تے جدے منہ چوں نکلے وہ تے دشمنی نہیں سی ہوئی۔ میرا قرآن ہاتھ میں میرے میں اعلان کر رہا بڑے مولوی تو تصدیق کرانی ہے جہاں تمہیں پسند ہے، یہ دے اترن تو پہلا پیغمبر کی بھی دشمنی کوئی نہیں سی۔ بس کے علاوہ یار پہلے کا بچہ ہی سمجھا دے 40 سال تک بابا جی پیغمبر کی بھی کوئی دشمنی نہیں سی، لوگ صادق امین منصف شریف کمال حضور کو سمجھا، 40 سال بعد کی ہوئے آگے لو جناب سن لو، اللہ کی دشمنی پئی ہے بھیجن کی وجہ تو، جبریل کی دشمنی پئی ہے لیون کی وجہ تو، پیغمبر کی دشمنی پئی ہے سنان کی وجہ تو، علی کی دشمنی پئی ہے پہچان کی وجہ تو۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر، بہت شکریہ۔ دشمنی پئی ہے اس قرآن کی وجہ تو، کیونکہ یہ اگر مہربانی کے بلا اگر تلاوت واسطے ہوگا تو دشمنی نہیں سی پڑھائی کسی دی، نہ اللہ دی نہ جبریل دی نہ نبی دی نہ مولا دی، اگر حفظ کرنے واسطے ہوگا تو حفظ کہنا ابو جہل نو کرنا پینا سی، کرنا تو کسی مسلمان سی، اسی حفظ کریے نہ کریے انہوں نے کی۔ اچھا جی ایسا ایٹم بم بنا رہا ہے ہندوستان کی تکلیف، وہ آتے ہیں اچھا سانو تکلیف ہی کوئی میں کدے واسطے دشمن کو پتہ ہے ایٹم بم ہرائی تو نہیں نہ پہنتا، اگر وہ چلائیے تو نقصان ہوتا ہے، تھوڑا کی خیال ہے اپنے واسطے بنائے ہم آپ بنایا جی کہ دشمن کو پتہ لگا ہے، دشمن کو پتہ ہوتا ہے شاید میرے واسطے بنی ہے، پورے مشرکہ کو پتہ سی ہے ساتھے واسطے لائے۔ بہت شکریہ بھائی مولا تعالیٰ جزاک اللہ، ہر کافر کو پتہ سی کہ ساتھے واسطے آئے، کافر مسیح مشرک مسیح آکے دشمن کی وجہ میں تھوڑے سامنے کر لیتی ماشاءاللہ، یہ دشمن کی وجہ ہے۔ ہوں سوچو 4 ایسی ہستیاں جن دشمن، اللہ کی دشمنی، جبریل کی دشمنی، مصطفیٰ کی دشمنی، مرتضیٰ کی دشمنی، وجہ قرآن ہے، قرآن ہے مہربانی۔ ایسے میں اللہ کا دستہ نبی جبریل مولا علی نہیں اندازے کر سکتے، صحاب لا لو اے وجہ نہیں پاک ہے وہ کنے پاک ہوگا؟ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ دشمنی کی وجہ نہیں پاک ہے، اللہ کی کیا پاک ہوگا؟ نبی پاک کنے پاک ہوگا؟ جبریل کنے پاک ہوگا؟ مولا علی کنے پاک ہوگا؟ موجنہ دلی ہے دشمنی کی وجہ انہیں ہے کہ اگر حفظ واسطے ہوتا جیسا حفظ کرنا سی مشرکان کی تکلیف سے، اللہ واسطے ہوتا تو اللہ سے ہی کرانے سا آپ نہ تو نہیں سمجھ رہا، دسویں واسطے ہوتا تو دسویں ساٹھے، 40 واسطے ہوتا 40 ساٹھے، گسانہ تیرا جائے جی مجلسہ لے کے جو پڑھنی ہے تو وہ بھی آسان تے کہ تراویاں پڑھنی ہے سان اور یار اساں کو مراد
ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ 8 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 20 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਹਿਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਲਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਲਾਂ ਦਸਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं असल में ये कानून है हर कानून शिकन को तकलीफ दी ये कानून है और हर कानून शिकन को तकलीफ थी ये उन्हें पता होता है जिधर तक कानून लगता हो नारे भी मारता है सुभान अल्लाह भी आता है जिधर को आई नूक भी है वो भी आखेगा इनू किन्ने कन्ने इनू किन्ने कन्ने और पता लगा जे काफर क्यों आते सारे इनू किन्ने कन्ने जिन्ने कन्ने ओदी भी दुश्मनी जेड़ा आया ओदी भी दुश्मनी जेड़ा नाफिज का करता है ओदी भी दुश्मनी जेड़ा महफूज पे रखता है ओदी भी दुश्मनी त्रै को कानून दिया शिका पढ़ना तो बिल्कुल करीब आ जाए शिका पढ़ना एक शिक जल्दी जल्दी एक एक मिनट भी एक एक मैं पढ़ सकता मसला अल्लाह फरमाता भला लगा जे कानून पेश हो वला तनकीहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई हजरात जी मैं सादिक हूँ बयान फरमाइए कानून आ गया है मुशरिक आख्या जी तुसी बोलते ही सच हो एक बार मुंह जो दे कटो पैगंबर ने फरमाया मतरैया मामा ना निकाह नहीं होएगा मेरा ख्याल है कि मैं उस मजमे च अब दो करन की जरूरत नहीं कानून आ गया कि एक काम मसलन तोड़े अब्बे दी दो बीवियां एक ने तुहानू पैदा कीता एक तोड़े बाप दी वैसे बीवी वो तुहाडी जम्मन वाली मां नहीं लेकिन मां तो है ना जब बाप निकाह कर चुका है तो बस तुम्हारी मां बन गई है बाप फौत भी हो जाए तो मुझसे निकाह नहीं कर सकते ये काम हुंदा नहीं सी ते आज क्यों हुई है और यार सुतीरिया मामा नाल निकाह करते सन किसी तो दो चार बंदे बोलते हो मेरे लोग फिर देने पे इंज करते सन वो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਰੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਲੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹੀ ਆਏ ਨਬੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਾਇਆ अब सतीली माओ से निकाह लगी जब दुश्मनी शुरू हो तुसी पहला एक मिनट अखा बंद के सोचो ना किनू किनू तकलीफ होई शुरू हो गई जिन्हें कलिया वो जिन्हें लिया जिन्हें सुनाया सब एक और पढ़ने ये जी सिस्टर इन ला होंगी है लाहौर कोई नहीं होंगी असानी बीवी की भैन होंगी यह जमाना साढ़ा अभी तो जानते लोग आते बड़ा खराब जमाना मैं ना शराफत की इंतहा है कि असी जी साड़ियाँ बीवियां दी भैन ने असी जो बहनोई हाँ असी उन्होंने बेटी समझ के विद्या कर रहे शरीफ लोग पढ़ने असी उन्होंने जरा वड्डी उम्र की हो तो बहन समझ के विद्या कर रहे बहनोई आंदा मेरी बहन है जानता मेरी बेटी की तरह है ना एडा शरीफ जमाने च सट खोली उदों की करते सन बीवी आती सी
کہ میری چھوٹی بہن بھی جوان ہو رہی ہے تو کتے کا رشتہ دیکھو تو وہ آتا ہے اتوں جو ویکھنے جب ویکھیا بکھایا جو ہے اتنا کر لو تو کر نہیں دے سن کئی بندے یہ تو نہیں سوچتے میں کدی اسی وہ ہوں گے اور خدا کا واسطہ دے چپ چپ یہ گل سوچنا بھی گناہ بے شک بہت شکریہ تمہارا ادو کر نہیں دے سن اللہ نے آئے اللہ کی فرمان اللہ فرماتا ہے ان تجمع بین الاختین اب دو بہنیں ایک بندے کے گھر میں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی شیعہ تو پاوے اہل سنت تو پاوے دیوبندی تو پاوے اہل حدیث کے تے پسندے ہو قرآن دا واسطہ جے سوچو کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے بس سوچنا میرے کو نام کیا پوچھنا میں نام نہیں پوچھتا تکلیف ہوئی ہوئی صدا جیو مفتی صاحب نے خوبصورت گل لکھی ماشاءاللہ وہ فرماتے ہیں کہ ادو نکاح ہو جاندے سنے پہلی گل پچھوں باہر بھی ہو پہ سن انہیں گل لکھی وہ فرماتے ہیں اگر کوئی اجدا نکاح ہویا ہوئے پچھلے دورے تے کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہوئے کسے مسلمان دا حق نہیں کو رکتا میں دے جب وہ اس نکاح کی پیداوار کیوں اللہ فرماتا ہے الا ما قد سلفا جو گزر گئی وہ گزر گئی جو گزر گئی وہ گزر گئی ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اور جب میں گل چھڑ چھڑی کیا بات ہے جناب اللہ فرماتا پھڑنا تو میں چھڑ چھڑی تو ہنوں گی تسی بھی چھڑ دیو اللہ پاک قسم چھڑ اگر چھڑیے سانوں کی اگلی گل کرنا میرا حق ہے اگر مودودی صاحب نے کی تھی انہوں کی تھی وہ فرماتے در اصل اس دور میں بے علمی تھی بے علمی دو لفظ نے استعمال کیتے ہیں بے علمی تھی نادانی تھی ایڈا پنجابی ترجمہ صرف میں کیتا ہے میں کرنا بے علمی تھی نادانی تھی لاہور ہے بڑا شہر لیکن وہی گل میں پھر بھی پنجابی بولنا تو میری سمجھ جائے انشاءاللہ یہ مطلب نادانی تھی بے علمی تھی ان کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی کتنے نکاح کرنا ہے میرا خیال ہے نہیں بولو لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی کتنے نکاح جائز ہے کتنے ناجائز ہے پتہ ہی نہیں سی کتنے حلال ہے کتنے حرام ہے آؤ بھائی سانو پوچھو اونوں مننے کیوں اونوں چھڑدے کیوں قرآن تے میرا ہاتھ ہی یہ مطلب ہے نہیں سی نہ پتا نہیں سی نہ پتا نہیں سی نہ پتا اصل تو صرف انہوں نے منے جنہوں نے وہ بھی پتا سی اصل ہاتھی انہوں نے منے جب لوگوں کو پتا نہ تھا انہیں پتا تھا بے شک نعرہ حیدری امین دیئے کشے کو ہر پڑی الذين يتوفون منكم فيذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اللہ فرماتا ہے جس عورت کا مرد فوت ہو جائے 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی سوچو کنوں کنوں تکلیف ہو جڑے بندے بیوہ ہونے کا انتظار کرتے ہو کرتے رہے کوئی بی بی یا بیوہ ہو گئے تو میں خدمت کرتے اپنے آپ کو پیش کرا ان سے پابندی لگی تو 4 مہینے 10 دن پھر اسی ہوئی کھڑے ہیں اسی ہوئی کافر اور نہیں ہوندا قانون ہے اور 4 مہینے 10 وقت تو پہلا ہوندا ہی نہیں یہ قانون ہے اللہ دے بندے پھر انہیں نہیں مندے جڑا رات نو بی بی تے شوہر نو قتل کرے تے سویرے اودے نال نکاح کرے او تیرا لیڈر ہو سکدا ساڈا لیڈر قانون ہے اور بندے نو اس قانون دی تکلیف ہوئی شہباز شریف صاحب سگریٹاں تے پابندی لا چھڑن آج ویسے میں گھر پہ کرنا تکلیف کیوں ہے
मतवक्को करना करने का मतवक्को वही आखिर कि बंदा पूछे शुक्र कर तेरा हलफ हो गया ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਪਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹਲਫ ਉਹ ਸਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹਲਫ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾ ਜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੌਰ ਦਾ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ नसवार भी बंद हो गए वो आपस से लगते कोई नहीं पर यार बन गए आपस से लगते कोई नहीं पर यार बन गए ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਸਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ क्या बंदा आके आखे लाओ जी अठवां दिन हिंदुस्तान तो तम्बाकू ही नहीं पे होता तो तम्बाकू वाले पान नहीं लगते मिठे पान कदों तक खाएंगे क्योंकि मिठे पान नाल हुंदा नहीं होता तम्बाकू वाले पान में थोड़ा जा हुंदा आ गया वो अंदर साढ़े तम्बाकू वाले पान से पता नहीं लगी वो भी उत्थे ही बह गए आगा त्रेने आपस से कोई नहीं लगते त्रेने एक दूजे के एतमाद चले वो आंदा तू भरा है अपना वो आंदा तू भरा है ਇਹ ਤਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਡੇ ਉਹ ਤਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਦੋਰਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈ ਜਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਰਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ लोग हैरान होते यार ना बाबे जो मुंडा क्यों बैठा होंगे लोगों की बना जाने ये पिछों इन्हों की तार रलती है पाबंदियां वाली तार हुण पता लगा ही हसनैन के नामे के खिलाफ बंदे इकट्ठे जिन्हें पे कानून की पाबंदी लगती गई है और नबी के खिलाफ होता गया दुश्मनी का मैं बिल्कुल दसन दे करीब आ चुका हूं जिन्होंने एक कानून ना पसंद सी उन्हें हजूर नूं आके आख्या 40 साल तुसीं साडे च रहे तुसां अगे 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 आज तक तुसां इंज दी गल सवाल तुसां लिया कि नहीं 40 साल तुहाडे नाल चंगी भली पड़ी अमानतां तुहाडे घर रखने सादत भी समझे फैसले भी करवाने इब्राहिम दी तुसीं नस्ल इस्माइल दी तुसीं औलाद तुसीं निगरान काबा बड़ा खानदान हो बड़े लोग हो असीं जो तुहाडी इज्जत करने आके शुरू कर देता हजूर ने फरमाया तुहानू तकलीफ होना ते तुसां अगे 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 ते तुहाडी जुबान चों अगे ते तुहाडी जुबान चों असां इंज दी गल नहीं सुनी नबी फरमाया मैं जीब मर्जी नाल हलांदा ही नहीं अगर वो मुझे कह देता मैं ईसा की तरह मां की गोद में डाल देता मैंने उन्हें रोकिया सी मैं रुके मैंने उन्हें होना क्या कह देते मैं कह देता उन्होंने कहा अच्छा ये कोई और है जिहड़ा इनके कानून बदल कोई और मैं वो ही ते मसजूद है हाय वो ही ते माबूद है आज यूं मैं सजदे करदा जे ना वो जी ये कानून वो करता है उन्हें आख्या तुसीं भी झुक जाओ वो साडे किते मत्थे लो क्या बात है हर बंदे की खिताबत का एक अपना अंदाज उन्हें आख्या मुस्तफा तुसीं भी झुक जाओ वो जेड़ा करदा ना जी वो जक्का लो ओ टकराओ जरा सानू वो मत्थे लो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार ये आंखें उसे नहीं देख सकती हाय हाय आँखों में देख ही नहीं सकते ये काम खराब होया जी मत्थे लग जाए तो तुहानू कुछ नहीं आती उन्होंने पूछिए कि तू कानून साढ़े वास्ते ये कर क्यों गलदा हजूर ने फरमाया मेरे को आउंदा जबरील तो लैके ओ ना का चलो मौके पर ओनू रहने आज तो जबरील मत्थे लवा छड़ो ओ केड़े राह आउंदा सी रात पै गई और मैं जिवें ओ नहीं दसदा
نہیں پھر اتنے ایک بندہ بہت بھڑا سی انہوں میں بھڑا ہی کہہ سکنا بس وہ کہنے لگا پھر گل مک گئی ہے پھر سیدھی سیدھی ہوں لڑائی ہے وہ دستا نہیں تو جبریل لبدا نہیں کہ تسی ہو نا تسی منہ نو روک نہیں سکتے اور میں تینوں دسیا نا میں خاص نال نہیں بولتا میں حکم کرتا تو میں بولنا میں وہ دی مننی ہے تو تیری ہو سکے گا مطلب ہے کہ ساڈے وہ بھی متھے نہ لگے جبریل بھی نہ دسے کتاب نو اسی کی آکھیے یہ تو کتاب ہے اسی سیدھی سیدھے دشمن او دے بھی لیاون والے دے بھی تے جڑی جمع پہ کرنا ہے دے بھی تے سانو ایک خاموش ہے کتاب نو کی آکھیے او دوویں لگ دے ہن تو دشمنی واسطے تیار ہو جا نبی نے فرمایا مینوں کی سمجھتے ہو آؤ توحید کے دشمنوں آؤ جبریل کے دشمنوں آؤ قانون کے دشمنوں یہ عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہے اور تم بہت جو اچھی پنجابی میں نہیں ہوتی بہت کہتے ہیں پورا کفر اللہ کے دشمن جبریل کے دشمن تے آئین کے دشمن جدو نبی دی اچھی پیرنا جڑا بھیج آیا نا وہ نا لیا سمجھے دنیا ولایت علی کی ولایت دم کرن دا نا نہیں ولایت بددعا میں دین دا نا نہیں ولایت کیا ہے ہاں ولی بات کیا اس میں کوئی شک نبی نے فرمایا مان کون تو مولا بہادر یہ مولا لوگوں ذہن میں رہے میں آئین کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا جہاں میں ذمہ دار ہوں وہاں علی ذمہ دار ہے جہاں میں بادشاہ ہوں وہاں علی بادشاہ ہے جس آئین کا میں وارث ہوں اس آئین کا علی وارث ہے اللہ فرمایا آج بھی جاؤ ماں اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج دین مکمل ہوا آج میں راضی ہوا آج دین مکمل ہوا میں راضی ہوا نعمتیں پوری ہوئی میں کہ اللہ عرش ہے آج مکمل کیوں ہوئی ہے فرمایا ولایت نے ذمہ اٹھا دیا ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا مطمئن توحید ہو گئی جس پہ توحید اور رسالت کے قوانین مطمئن ہو جائیں اسے ولایت کرتے کی لے کے نکلے ہیں دکانہ حضرت علی کے نام لگی ہیں پلاٹ حضرت علی کے نام لگے ولایت کاٹ کی سونے کا سی ہیرے کا سی چاندی کا سی نہیں میرے عزیزو ولایت کا مطلب ہے کہ ذمہ داری کا تاج پہن کر علی نکلے توحید اور رسالت سے وعدہ کر لیا علی نے اس کا حلال حرام نہیں ہونے دوں گا اس کا حرام حلال نہیں ہونے دوں گا جو اس میں جائز لکھا ہے جائز رہے گا جو ناجائز لکھا ہے ناجائز رہے گا میں ذمہ دار ہوں پتہ نہیں علی کیویں دی ذمہ داری اٹھائی ہے لوگوں کے بیٹے ذمہ دار بنتے ہیں علی
دشمن ہے وہ مسلمان ہوگا تاہم آئین دا دشمن ہے آئین دا دشمن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پوری زندگی موت دی آنکھا چکھا مائی آخری ویلے رو جدو حضرت علی دی آنکھا جو آنسو نکلے بیٹی جڑی ماں دے پیچھے کھلو کے ملتی سی جڑی گفتگو بابے نال اماں دے پیچھے کھلو کے کرتی سی تسی حیران ہو گے آج بالکل این جوتے کھلوتے سامنے بابے کی ریشے مقدس خون بھری ریشے دعا تھج لائے گا بی بی باغ نے فرمایا بابا میں نے نامی آکے سی زائن اب اے علی جیسے پیو دی زینت ہے تو آگے میں نہ جتنا میں تیری علم دی زینت تجھے جتنے شجاع ہو میں تیری شجاعت دی زینت میرے نا سینے کے اندر اوڈا ہی دینے جتا تو ہے میں حوصلے بچ بھی پیو دی زینت پوری زندگی موت تو نہ ڈرنے والے ہیں پاپا ایک گل دس موت تو تسی ڈرتے نہیں تو اڑے آنسو کیوں ہیں حضرت علی نے آج دیکھا تو دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی تینوں پتہ ہے اسی موت تو نہیں ڈرتے اسی اللہ کی رضا تے راضی ہیں توحید و نبوت میں میری ولایت تو بعد اطمینان دا اظہار کی تھا تے مطمئن ہو کے نبی دنیا تو ٹر گئے میں پوری زندگی کافر نہ لڑیا مشرک نہ لڑیا یہودی نہ لڑیا یہ جو خطرے کی جو ہے نا وہ روتی کچھ وجہ کسی سن میرے مولا فرماتے ہیں جب تک اسلام کا دشمن کافر رہا میں رویا نہیں آج اب مجھے دکھ کھا گیا ہے کہ مسلمان بھی اسلام کا دشمن ہو گیا انہیں نہ مسجد کا خیال کیتا نہ محراب کا خیال کیتا نہ نمازی کا خیال کیتا نہ ساجد کا نہ سجدے کا ایک مسلمان ہو کے نماز پڑھ کے اس مسجد رنگین کر دی ہے میرے خون نہ میں سوچنا اس مسلمان تے ہاتھ چلوں اے دین آیا کافر نہ تسی لڑے اے مسلمان تے ہاتھ دین آئے گا اس دین دا کی بڑھے گا اس قانون دا کی بڑھے گا اے تیری جتی دے تلوے تو میں تیاں دے دوپٹے والا زخمی پیو دی پشانی چونکے بی بی زینب نے فرمایا جویں یتیم جو نانا مطمئن ہو کے کہا آیا سنا تو مطمئن ہو کے دنیا چھٹ جا جب تیرے پتر موت گئے میں باہر آ گیا حفاظت واسطے باہر آ گئے میرا خیال ہے جنازہ تیار ہو گئے انی کو حایت بلند ہونی چاہیے یہ مطلب انی حایت نہیں میں پہ سننا انی حایت سے جنازہ آوے تو سمجھ آئے گی نا بے وارث کا جنازہ نہیں میرے آقا تیری شہادت کے دن میں اہل سنت بھی تشریف لے آئے نہیں نظر آ رہا شیعہ بھی آئے نہیں تشریف لے تیری جنازے میں شامل ہوئے نہ کوئی شرارت ہے اوتھے مینار پاکستان کی دنیا اکٹھی ہوئی آج جڑے بندے اتھے اکٹھے ہوئے انہاں کے چلو سیاست تے ہوندی رہے گی جنازے بھی کرنا دے آئی ہے کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے غصہ نہیں کرنا تو سر تو کیپ کیوں نہیں اتاری تو سر تو پگڑی کیوں نہیں اتاری تو کپڑے کیڑے نہ چپ کری ایم پی اے تے ایم ایل اے اچھے کپڑے پا کے جنازے چاہیا ہوئے نا کہ یہاں راضی ہو جاؤ دیا جنہ جنازے شامل کو ماتم کرے یا نہ کرے لوہا پڑے یا نہ پڑے خدا کی قسم میرے بڑے کے دوست آئے ہیں سنت میں اسی کتا 12 جلوس کرنے علم تھا وہ ماتم نہیں کرتے ویسے نال نہ میرے دوست نے پوچھا تسی نال کی کر ہو سکے صرف دس نے ہیں کہ اسی کربلا والے تے مخالف نے ماتم کوئی نہیں ایسے نہیں کر کوئی کر نہیں میرے عزیزوں جنازے کی شامل جنازے میں حاضری ہوتی ہے جیسے جنازہ اٹھے تو پتہ لگتا ہے کیڑا کی لگتا ہے کہ ساتھ کا بھوکا نکل جاتی ہے جنازہ اس عظیم جنازہ نہیں جاوید چودھری اپنے کالم سے لکھے علامتی جنازہ علامتی قبر میں ہوتی ہے اصل قبر میں ہوتی علامتی قبر ہوتی ہے اس طرح علامتی جنازے ہوتے ہیں تینوں سے شریع ہیں جنازہ نہیں جنازہ ہوتا مولا علی تھا چکن والے آسا ہونا سی
چکن والے عباس موجود ہیں، چکن والے حسن ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں، ایسا شبیہ بنائی ہمیں علام کی جگہ صرف نبی کو دسنا ہے کہ سارا جہان تہاڈے جنازے نو مارن والا نہیں، کچھ لوگ یار سننا تہاڈے جنازے نو کندا دین والے بھی ہیں۔ میں جنازے واسطے اگر تمہیں انتظار کرنا پڑا 3 منٹ 4 منٹ کل آنا ایویں وارثاں نوں انتظار پہ کر لو، وارثاں واسطے بندے گھنٹہ نہیں کھاتے۔ ہاں میرے بیٹا ایئرپورٹ سے اتر گئے، تھوڑی دیر بعد آجل آباد رہو، لوگ آتے ہیں فون ہے تھی راہ بالکل آ جاتی ہے جنہیں وارث نے نا جنازے دے وہ ہم لوگ بے فکر ہونا اگر جبریل نہ دسے کسی سے اعتبار کر جاؤ اللہ نہ کسی سے اعتبار کر جاتے اتنے جن بھی موجود نے جڑے اس ویلے میرے سن رہے ہیں ان کا دسے تو وکری گل چھڈو سس وہ ویکھنا جن موجود ہے میں کی نہ دس جن موجود نے اگر جنہ کی موجودگی تے دستے نہیں تے اگر آ جان کے وارث تے ضروری تو نہیں نا سانو کسا لیکن کرنا ضرور کروں گا علی کے پتروں ذرا آ جاؤ مہربانی فرماؤ روحانی طور پہ علی دیا بیٹیاں آباد رہو ایسا پردے کا انتظام کیا ہے تیاں لے کے آئے ہیں پہنے لے کے آئے ہیں تو تین منٹ آ جاؤ سڑیاں دعاواں قبول ہو جائیں گے گناہگاراں دے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسے تیرے سنت داستان ایک نعت ہے وہ نعت میں اتھو چنگی لگی وہ فرماتے ہیں جن کی محفل ہو آنکھوں آنکھوں محفل میں ضرور آتے ہیں جنہ کی محفل ہو میں وہ محفل چاہ جاتے ہیں جنہ کے جنازے ہو تو کی گیا کہ میں ہو سکتا ہوں اپنے جنازے چناؤ دعوت میں دینی ہے ایک گل کا تساں جواب دینا ہے کہ میں مولا دی جنازے کی تم شاید کرا دینا میں گھنٹے تو 2-3 منٹ اتنے ہو گئے ایک باری تساں میں صرف منہ تو بول کے دسنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ ضربہ کنیاں لگی بچے ایک گھروں نکل لگے سن جیڑی دھی دی تسی اجے بچے چھوٹے تسی نہیں دے چھوٹے جیڑیاں دھیاں دی اولاد نہ ہو انہاں نال والدین بہت پیار کرتے لوگ کہندے میری دھی دی اولاد کوئی نہیں ان وزیر نہ پوچھاں گے تے دا دل ٹوٹ جائے گا حضرت ام کلثوم نے فاضل تعالی فرمائی فرماتے ہیں آج آخری میری افطاری دسہری تیرے گھر بی بی نے اہتمام کیتا ہے جب نکل لگے نا شہری دے وہ پتہ جڑی نا پتھا وہ بڑیاں پتھا ہوتی ہیں وہ بی بی تو فکر سے بی بی نے دیتی ہے سب تو بی بی نے کر دی دسنا حضرت علی دا ذرا عدل ویچو جب نکل لگے نا تے مولا دی آباد وہ لمیاں تو نہ بھائی جڑی تو پتھا ویچو وہ پار پھیلاندیاں سن تے دامن پھڑدیاں سن حضرت ام کلثوم نے پوچھا بابا پیچھے جائے پیچھے تو اشارہ کیتا ہے حضرت ام کلثوم نے فرمایا تم کیوں اونچی اونچی بول رہی ہو قرآن میرے سامنے میں اونچی پڑھے علی فرماتا نہیں نوحہ پڑھ رہی ہے تیرے باپ یہ تیرے باپ کا نوحہ پڑھ رہی ہے یہ جانورہ دیا پڑھیا جانورہ کی جاتی ہے پیار دے کے فرماتے آتی ہے ناجائز ہے نبی تریم ہو جائے ناجائز میرے اجر جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام جیسے انسان یہ قتل کرنا چاہیے سی زہر دی مجھے تلوار نہ میرے مولا نے مغابیاں رکھیاں نے گھر میں اگر ممکن سکے نے میں خیال رکھ سکتی ہوں تو بیٹی پھر رکھی انہوں نے پانی دا میرے بیٹے کو خیال رکھنا اور اگر تو سمجھے نا میں خیال نہیں رکھ لی تے انہوں عذاب کر دینا ہن بول اے جنوں جانوراں دی پیاس دا اینا خیال سی او دے پوترے نوں پیاسا مارنا چاہیدا میرا خیال تیری ہائے شامل ہو گئی ایک ضرب لگی دیا نے شربت بھیجے بندے دودھ لے کے دوڑے بندے پانی لے کے بھی دوڑے پیالہ پانی دا بھر کے بندے دوڑے جب دوڑتا بندہ آئے تو پیالہ چھڑ جائے جب پانی ڈگتا سی تو دوڑتا بندہ اندر سی اللہ مہربانی کرے
مینو پہنچن نہیں تو پانی تھوڑا بچ رہن دے میں آستہ ٹور نہیں سکتا میں مولا علی نو آپ ایک گھٹ پانی نہ دے تو ترا سی یا اللہ میرے دودھ چو ایک گھٹ پانی ہے شربت ترا سی شربت کا گھٹ پانی یا علی سالانہ میں تیری مجلس پڑھنا مصاحب میں تیرے پڑھنا مینو کربلا دا مظلوم نہیں بھولتا میں کی کرا تینوں صرف ایک لگی ہے کدھر پانی آ گیا کدھر دودھ آ گیا کدھر شربت آ گیا میں اس مظلوم کو صدقے جنہا ہر ظلم دے اندسی اماں میں پیسے اماں تیرے بیٹے کو تو سبھاگی اب آگے وہ تو ساتھ بالکل تیاری کر لے جنازہ اٹھا دے جبریل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین تیرا امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا جنہیں گئے وہ کوفے میں نہ لڑو جنہیں نہیں گئے مان کھول کے انتظار کر خادقہ تیرے دربار کوئی تھوڑا مہربانی فرما جڑا ہن تک نہیں نہ گیا انہوں وہ مسنہ بھی بخا جتھے ضرب لگی ہے انہوں وہ گھر بھی بخا جدے بوئے دے اندر کھلو دے کر یا دلہ انتظار دیتا تو جناب جنازہ ہی سمجھنا جنہی میں گل پڑھن لگا نافلہ 2 رکعت نماز دا پہلا سجدہ جدے میں تجھ ملاؤں نے ضرب ماری بیٹے ہیں پہنچے ہیں ساری مسجد چھوڑ سی تیری عزت تو درائے نہیں مار دے رہا جدو پترہ سمجھے نا حضرت رو تے سر تے پٹی بدی تے چکن لگے تے تیری عزت تو صدقے مومنین اس نماز کا بڑا خیال رکھنا ایک دم میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹے نماز با جماعت کا وقت نہیں صدقے جانا پڑی آئے تو صدقے فرماتے ہیں میرے بیٹے یہاں نماز پڑھا راتی میں ایک بہت بڑے عالم تک جملہ سن گیا میں تو بڑا محسوس انہوں نے فرمایا تیگ کے نیچے سجدہ کرنا یہ بہت کمال کی بات ہے زیر خنجر سجدہ کرنا یہ بہت کمال کی بات تو ہے لیکن باپ تڑپتا ہو اور بیٹا نماز پڑھائے یہ بہت بڑے کمال کے کیا بات ہے بھائی خود سر دینا بھی بہت بڑا کمال ہے پیاز زخمی ہو کے تڑپتا ہوئے کہ بیٹا آتا ہوئے اللہ اکبر اور پتہ لگے محافظے آئی بھی گنواتے نماز پڑھان تو بعد پتر لے کے ٹورے نے سار تھلے ہاتھ سر امام حسن دے آئے آئیے تو پوشت تھلے ہاتھ سر امام حسین دے کمر تھلے ہاتھ سر محمد حنفیہ دے لہذا داروں کڑے کو برداشت ہی نہیں ہونا پیران تھلے وہ دے ہاتھ سر جیرا ساری زندگی اس کرتے ہیں پیران تھلے بولے کدھر اکثر پیران تھلے حضرت عباس علیہ السلام کا بات رہی ایک 4 پتر لے کے ٹورے نے میں پڑھے بابا جی ایک قدم ٹورتے نے تے 2 باری کھلو کے پوچھتے نے بابا درتے نے 2 قدم ٹورتے نے 1 قدم پھر کھلو کے پوچھتے نے بابا تکلیف تے نہیں 4 قدم ٹورتے نے پھر روک کے پوچھتے نے بابا سی آرام نال پہ گھڑنے آنا آؤ میرے نہ گڑو اپنے مولا نہ کے گڑ کرو میں نہ مولا آؤ تیرے ہتھیاں دا تارے ایتھوں تینوں پتر لے کے بجاندے نے تینوں 4 پتر تھوڑا ٹورتے نے تے بہتا پوچھتے نے تینوں زیادہ تکلیف تے نہیں میں تیری پوتری تو ترائے وارا جیری شیوا دا نال نال کرتی ہے رو رو کے اندھی ایتھے رکھ دے اور دروازے کے سامنے مولا آئے دیکھا کھولیا میرے کو مدین نے فرماتے ہیں عباس جی بابا فرمایا میرے پیر تھلے رکھ میرے پیر تھلے رکھ فرماتے بابا جان فرمایا میں پیر تھلے رکھا فرمایا میرے اٹھاؤ جنہیں ایک ہاتھ میں بابے خیبر اٹھایا اور مظلومی دیئے صحابت تجوی قبول کر گیا مظلومی بیٹے سہارا دے کے کھڑا کر نہیں سکتا
یہ جی کھنوتے نے تے پتران دیا آج دو پاس ہاتھ رکھتے فرماتے نے پیچھے شور کیسے شور ہے سی لگتا ہوتا ہوتا نا تھوڑا اے ہائے ہوگی رون کی آوازوں حضرت امام حسن فرماتے نے بابا مومن نے تے رو رہے ہیں آج یہ تھوڑی آوازوں میرے مولا نے کمال فرماتے نے بیٹھا دروازے میں کھڑا ہو کے دنوں منہ کر کے آؤ اپنے گھراں وچ ٹر جاؤ میں راضی ہوں حضرت امام حسن نے کیوں کہا ایسا نہیں کرنا لوگوں اپنے اپنے گھراں ٹر جاؤ میرے بابا جان پراندے نے میں راضی نہیں کرتے مومن بچوں سارے دیکھ جیسے نہیں ہوتے ایک سیاح بزرگ اتھوں دوڑیا سامنے آ کے اندر بابا جان کے ساری گزارش کرو اسی اونچی نہیں رہتے جانو پتہ اندر زہرات میں اللہ کے آواز ہو ساتھے جیسے لوگوں کی آواز کتے اندر نہ ٹر جائے غیر معلوم دی آواز اندر نہیں جائے گی اسی سسکی بھی نہیں لیتے اسی سسکی بھی نہیں لیتے اسی دبا کے نہیں لے اپنے آپ میں بطول دا میرا اجڑتا ہوئے تسی اپنے آواز سے جائے کراچ کے چھٹر لئیے بابے دعا کو سانو صرف تیر رہن دی اجازت دے میں حضرت امام حسن کانی پر منہ کر کے اندر بابا مومن آتے نہیں ایسی اونچی نہیں روتے سانو اپنے بوئے کے بے کے صرف پیر دی اجازت دے دے حضرت علی دا فرمان نہ اٹھا نہ پڑھنا میرے مولا فرماتے نہیں نہ لوگا نو آج اصل بیٹا گال اونچی رون دی نہیں میری تیئے میں ریش میں دی گئی کوئی نہیں تو کا سنے گا آج نبی بیا نمازیاں کا ریش میں سنے گا اللہ جانے بازار آجو کے نمور گا کنی ہے ہوگی ہے میں صدر ہوں صدر لگا وار سانو جنازے دیں بس ایک جملہ ہوا کہ سن لو میں شہادت تو بہت کیا شہادت ہے فرماندن دروازہ کو دروازہ کر کٹایا گیا فرماندن دوروں میں جدو آدھر ٹورو حضرت عباس سکتے ہیں چھوٹے سن چھوٹے بیٹے سن چھوٹے تو ویسے بھی ڈاکٹر لگا نار لگ گیا نہیں مولا تو پیچھے امام حسن نے امام حسن کمر کو حضرت محمد نے کہ حضرت عباس آؤندے آؤندے چھے لگ گئے مولا علیہ السلام سال مبارک کے ہاتھ رکھے کہ حضرت عباس کو فرماتے نہ رو تو میرا نا جرار بیٹا میرا قرار بیٹا تیرا مزاج اندر میں ایسا بنا ہے تو میری شجاعت اللہ وارث ہے تم تو سارے حوصلہ دینا کہ تم دینا نہ وہ گھر کری ہے فرماتے جی بابا صدقے جانا یہ منظر ہو گیا جب عباس اتنے سے لگ کے کھلوتے ہیں حضرت عباس فرماتے ہیں بابا سے لکھ کر دسو تسی ٹر کے اندر کیوں جانتے تسی یہ گل دسو اسا تانوں اوتھے آرام نال نہیں جاندے آخری جو بولا جی فرمایا آرام نال جاندا ہے کوئی تکلیف ہون دیتی ہے فرمایا نہیں اسا آرام نال لے کے آئے ہاں تو فرماتے ہیں جویں اسا اوتھوں آندا نا ساڈے ایک بار حکم کرو تانوں اے کہ تساں میرے نوں ویکھنا سی یہ اے جی نہ لے جی اے کیویں جویں اوتھوں آندا جی ہاں حسن ایتھے حسین ایتھے محمد ایتھے پیروں تھلے تو تکلیف جی فرماتے ہیں بابا تیری کیوں نہ رہ گئی ہے یہی بس آخری جملہ ہے فرماتے ہیں میں نو انج نہ کھڑو عید قریب ہے اے اندر میری دیا میں نو انج نہ کھڑو میں نو انج زین بیٹھے گی انج درشون بیٹھے گی میری دیا برداشت کے میں کر لیا میں اعلان آئی جی میں تیری پوتری نہ بیٹھے صدقے جاؤ تو سب آخری جملہ میرا سن دے انہیں تو سا اٹھ کے دیا کھڑے یا حسین آکھنا جے اور کا مانی لوگ ہے ایک جملہ پڑھنے شاہ جی جدو دفن کر کے آئے نا پتن حضرت علی نے واپس پہ ہوتے سنے خالی چار پائی لے کے اوتھے کہ نبینہ بیٹھا سی اونچی آواز میں پہ روندہ سی کہندہ سی آج نہیں آیا آج کوئی نہیں آیا میں نے بہت لگی ہے امام حسن نے اسلام کے بدے نبی نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ نور ایک ہے اللہ نہیں پتا کون ہے جتن دیا میری آنکھوں بند ہوئی ہیں
شیطان بناؤ